السلام علیکم، میں عماد الوی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بھیجی ڈائریکٹ سیلنگ کے حوالے سے ویڈیو دیکھی، نو ڈاؤٹ بہت انفارمیٹیو تھی، لیکن میں نے اپنے تئیں مزید کچھ معلومات اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ معذرت آج کا میرا یہ فیڈ بیک ذرا تفصیلی ہے، لیکن اس کو مکمل سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تمام دوستوں کو ڈائریکٹ سیلنگ کا کانسیپٹ اور اہمیت مکمل کلیئر ہو جائے گی۔ ریسیشن یعنی معاشی بحران، یہ لفظ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل کانوں میں پڑ رہا ہے، اور خبروں میں ہر وقت دنیا کے بیشتر ممالک کی اکانومیز کے گرنے اور چڑھنے کی خبریں بھی مسلسل سننے کو ملتی ہیں۔ پچھلی کئی صدیوں سے دنیا میں کاروبار کرنے کا ایک روایتی نظام تقریباً اس دنیا کے ہر ملک میں رائج ہے۔ اس روایتی طریقہ کار کے مطابق جب بھی مینوفیکچرر کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس چیز کو پہلے ایڈورٹائز کرتا ہے، پھر اس سے وہ چیز مختلف ممالک میں سرمایہ دار امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹر سے وہ چیز ہول سیلرز اٹھاتے ہیں، ان ہول سیلر سے وہ چیز ریٹیلرز کے پاس پہنچتی ہے، اور اس چیز کو استعمال کرنے والا یعنی گاہک وہ چیز اس ریٹیلر سے خریدتا ہے۔ یہ طریقہ کار تقریباً ہر ملک میں رائج ہے۔ اب آپ اس سسٹم پہ ذرا غور کریں۔ مثلاً کوئی ایک پروڈکٹ ہے جس کو تیار کرنے کی بنیادی لاگت فار ایگزامپل 30 روپے ہے، تو فیکٹری سے نکل کے وہ استعمال کرنے والے تک پہنچتے پہنچتے 100 روپے کی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں مینوفیکچرر کا پروفٹ، ایڈورٹائزنگ کا خرچ، امپورٹر، ہول سیلرز، ریٹیلرز کا حاصل کردہ منافع سب شامل ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اینڈ یوزر یعنی گاہک تک پہنچتی ہے تو 100 روپے کی ہو چکی ہوتی ہے، اور گاہک نہ صرف اس کی لاگت کی قیمت بلکہ یہ سارے منافع بھی ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے سارا بوجھ اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے والے پر پڑتا ہے۔ اسٹیٹسٹکس کے مطابق دنیا بھر میں مینوفیکچررز، ایڈورٹائزرز، امپورٹرز، ہول سیلرز اور ریٹیلرز کی کل تعداد دنیا کی آبادی کا صرف 7% ہے، جبکہ 93% لوگ اس دنیا کے لاگت اور ان تمام مڈل مینوں کا منافع ادا کر کے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس نظام میں یقیناً گاہک جو کہ آبادی کا 93% ہے وہ غربت کی طرف چلتا جاتا ہے، جبکہ دولت سمٹ کر سرمایہ دار اور مڈل مین کی طرف ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اس سے دولت کی مساوی تقسیم بری طرح متاثر ہوتی ہے، لہٰذا معیشت کا بیٹھنا ایک قدرتی بات ہے۔ کاروبار کے علاوہ کمائی کا دوسرا ذریعہ نوکریاں یعنی جابز ہیں۔ اسے ایک سیکیور اور رسک فری کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ نوکریوں کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک گورنمنٹ جاب اور دوسری پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری۔ ان دونوں میں گورنمنٹ جابز کو پریفر کیا جاتا ہے، ہمارا اس کو پکی نوکری کہا جاتا ہے۔ پکی نوکری کی بڑی اٹریکشنز وقت پہ تنخواہ، فری میڈیکل اور 60 سال کی عمر پر پینشن ہوتا ہے۔ اگر پکی نوکری کی بات کریں، اپنے ملک پاکستان کی بات کریں، تو ایک لمبے عرصے سے گورنمنٹ جابز پہ بین لگا ہوا ہے۔ پاکستان سٹیل مل خسارے کے پیش نظر اس کے 9,500 پکے ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ پی آئی اے کے خسارے کو دیکھ کر اس کو پرائیویٹائز کرنا اور اس کے تمام ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ان دو اداروں کے علاوہ گورنمنٹ کے خسارے میں چلنے والے سارے پروجیکٹ سے بے شمار ملازمین کو فارغ کر کے ان اداروں کو منافع بخش بنانے کے لیے پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ گورنمنٹ جاب 100% سیکیور ہوتی ہے؟ رہے گی فوج، اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کی نوکری واقعی پکی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی فوج کی تعداد 6 لاکھ ہے اور اس ملک کی آبادی 22 کروڑ۔ اب آپ کتنے لوگوں کو فوج میں کھپا سکتے ہیں؟ دوسری جانب اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں نہ تو پینشن ہوتی ہے اور نہ ہی نوکری کی کوئی ضمانت، سمپل ہائر اینڈ فائر کا رول چلتا ہے۔ پرائیویٹ جاب میں آپ کی پرفارمنس ذرا سی کمزور پڑنے پر آپ کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ ان سارے مسائل کا سامنا صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایک لمبے عرصے تک کرنا پڑا، اور بالآخر پوری دنیا معاشی بحران کے دانے پر آ کھڑی گئی۔ ایسے میں ایکسپرٹس اس معاشی بحران کی اصل وجوہات جاننے میں لگ گئے۔ اب ایک ایسے نظام کی تلاش تھی کہ جس میں معاشی بحران نہ آ سکے اور دولت کی مساوی تقسیم ہو، تو ایسے میں ڈائریکٹ سیلنگ کے کانسیپٹ نے جنم لیا۔ ڈائریکٹ سیلنگ ایک ایسا نظام ہے جس میں پروڈکٹ مینوفیکچرر سے اینڈ یوزر یعنی گاہک تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ اس نظام میں مڈل مین اور ایڈورٹائزرز کو نکال دیے گئے، اور وہ 70 روپے جو یہ تمام لوگ بیچ میں کماتے تھے اسے ان لوگوں میں تقسیم کرنے کا آئیڈیا دیا گیا جو یہ پروڈکٹ لوگوں کو بیچنے میں کمپنی کی مدد کریں گے، اور یوں ڈائریکٹ سیلنگ کمپنیاں وجود میں آنے لگی۔ اس کو جب تجرباتی طور پہ مارکیٹ میں آزمایا گیا تو اس سے ملنے والے ریزلٹس بہت امید افزا تھے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ کمپنیاں دنیا میں پھیلتی چلی گئیں، اور اب ڈائریکٹ سیلنگ ایک $1 بلین انڈسٹری بن چکی ہے۔ اگر اعداد و شمار سے جائزہ لیا جائے تو ڈائریکٹ سیلنگ کمپنیوں نے صرف 2018 میں جو بزنس کیا
وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چائنا نے 35.73 بلین ڈالرز، امریکہ نے 35.35 بلین ڈالرز، کوریا نے 18.4 بلین ڈالرز، جرمنی نے 17.52 بلین ڈالرز، جاپان نے 15.61 بلین ڈالرز، برازیل نے 10.2 بلین ڈالرز، میکسیکو نے 5.87 بلین ڈالرز، فرانس نے 5.39 بلین ڈالرز، ملیشیا نے 5.29 بلین ڈالرز اور تائیوان نے 3.99 بلین ڈالرز کا بزنس کیا۔ ڈائریکٹ سیلنگ نے کاروبار کے معنی مکمل طور پر بدل دیے ہیں۔ روایتی طور پر تو پہلے جب کاروبار شروع کیا جاتا تھا تو دکان کے لیے جگہ لینا، ملازمین رکھنا، کاروبار کی ایڈورٹائزنگ کرنا، پھر ڈسٹریبیوشن ایک بھاری اماؤنٹ دے کے وہ لینا، پھر اس کے ساتھ جتنا مال آپ نے اٹھایا اس کی ادائیگی کرنا، مطلب اچھی خاصی انویسٹمنٹ لگانی پڑتی تھی۔ اور اوپر سے ٹریجڈی یہ کہ کاروبار کو ہمیشہ سے ایک رسکی کام سمجھا گیا۔ ظاہر ہے حکومت کی پالیسیاں، ٹیکس میں اچانک رد و بدل، مظاہرے، ہڑتالیں، چھٹیاں اور آج کل کرونا کی وجہ سے لامحدود لاک ڈاؤن، جو بھی ہو دکان کا کرایہ، ملازمین کے تنخواہ اور دوسرے اخراجات تو نہیں رکتے۔ اور اوپر سے اگر آپ شارٹ ٹائم ایکسپائری والے کسی آئٹم کا کاروبار کر رہے ہیں تو پھر وہ ہر صورت خراب، یعنی ٹوٹل لاس۔ ڈائریکٹ سیلنگ کانسیپٹ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے تیار کیا گیا، اسی وجہ سے یہ آج دنیا میں انتہائی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، اور طریقہ کار بھی انتہائی آسان۔ آپ کسی بھی ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی کی پروڈکٹ کا انتخاب کریں اور اس کی مارکیٹنگ کر کے لوگوں کو خریدنے پر راضی کریں، یعنی ایک قسم کے خود ڈسٹریبیوٹر بن جائیں، جس کے لیے آپ کو نہ تو سیکیورٹی دینی ہوتی ہے نہ ڈپازٹ۔ ایڈورٹائزنگ کی جگہ ورڈ آف ماؤتھ کو ترجیح دیں، یعنی کسی انسان کو ذاتی طور پہ کسی چیز پہ مطمئن کرنا اشتہار سے زیادہ افیکٹو پایا گیا، لہٰذا ایڈورٹائزنگ کا خرچ بھی بچائیں۔ اور آپ کے کنونس کرنے پر جب بھی کوئی بندہ وہ آئٹم خریدے گا تو ان 70 روپوں میں سے آپ کو کمپنی اپنی پروڈکٹ سیل کروانے میں مدد کرنے پر باقاعدہ حصہ دے گی، جو کہ آپ کی آمدنی ہوگی۔ شفافیت کا یہ عالم ہے کہ صابن کی ایک ٹکیا بھی سیل کروائیں گے تو اس کا جی ایس ٹی حکومت کو پہلے سے پے کیا جا چکا ہے۔ اس سے ہونے والی تمام آمدنی بینک کے تھرو ٹرانسفر ہوگی، لہذا یہ 100% لیگل بھی ہوگی۔ اس تمام سسٹم میں آپ کو نہ کسی رسک کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ حکومت کو کسی بات پہ جواب دہ ہونا پڑے گا، اور نہ ہی کوئی ادارہ آپ سے اس آمدنی کی کوئی منی ٹریل مانگے گا۔ یہ وہ کاروبار ہے جس میں آپ خود مالک ہیں اور خود ہی نوکر، نہ کسی کو جواب دے، نہ کسی کے پابند، نہ کام کے اوقات کی پابندی اور نہ ہی دفتر جانے کا جھنجھٹ۔ اب رہا سوال لوگوں کو کنونس کرنے کا اور چیزوں کو خریدنے پر راضی کرنے کا، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں استعمال ہونے والی چیزوں کو دیکھیں تو بیشتر آپ اشتہارات سے متاثر ہو کر خریدتے ہیں، اور اشتہارات میں کمپنی کا پیغام آپ صرف سنتے یا پڑھتے ہیں، اس سے متعلق کسی سوال کا جواب آپ کو نہیں دیا جاتا، لیکن آپ پھر بھی یقین کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی پروڈکٹ کے مکمل نالج کے ساتھ کسی بندے سے بات کریں گے تو کیا آپ اسے کنونس نہیں کر سکتے؟ ٹرینڈ کے ساتھ چلیں۔ ڈائریکٹ سیلنگ کمپنیاں آنے والے وقت کے پیش نظر زیادہ تر ویلنس پروڈکٹس میں ڈیل کر رہی ہیں، سو ویلنس پروڈکٹس کا نالج حاصل کریں۔ اپنی آمدنی کا 15 سے 20% ادویات پہ خرچ کرنے والے اس قوم میں اپنے کام کا آغاز کر کے تو دیکھیں۔ یقین جانیں جیسے جیسے آپ کام بڑھاتے جائیں گے، نہ صرف آپ اپنی لیے اچھی آمدنی بنانے لگ پڑیں گے بلکہ اپنے تمام خواب بھی پورے کریں گے۔ آج آپ اس بحران کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ کامیابی کے بعد آپ معاشی بحران کی خبروں پر مسکرائے ہی کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔